کیمیائے سعادت پارٹ 93۔ ستر عورت، اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جو عضو تیرے ظاہر بدن میں زشت و زبوں ہے اسے خلق کی نگاہ سے چھپا، اور اس کا بھید اور روح یہ ہے کہ جو امر تیرے باطن میں برا ہے اسے حق تعالیٰ سے پوشیدہ رکھ، اور یہ جان لے کہ حق تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اپنے باطن کو اس سے پاک کر، اور باطن پاک ہونے کی یہ صورت ہے کہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو، اور یہ عزم بالجزم کر لے کہ آئندہ پھر گناہ نہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب اللہ، التائب من ذنب کما لا ذنب لہ۔ ترجمہ: گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یعنی توبہ گناہوں کو ناچیز اور نابود کر دیتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ان گناہوں پر خوف اور ندامت کا پردہ ڈال کر اس طرح خستہ و شکستہ اور شرمسار اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جیسے کوئی غلام خطا کر کے بھاگ جاتا ہے اور پھر اپنے مالک کے سامنے ڈرتا ہوا آتا ہے اور رسوائی اور ذلت کے مارے سر نہیں اٹھاتا۔ قبلہ رخ ہونا، اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ سب طرف سے اپنا منہ پھیر کر قبلہ رو ہو جائے، اور بھید یہ ہے کہ دل کو دونوں عالموں سے پھیر کر خدا کی طرف لائے، ظاہر و باطن یکسو ہو جائیں۔ جس طرح ظاہری قبلہ ایک ہے، قبلہ اول بھی ایک ہے، یعنی حق تعالیٰ دل کا اور خیالات کا میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسے منہ کو ادھر ادھر پھیرنا۔ جس طرح منہ پھیرنے سے نماز کی صورت نہیں رہتی، اس طرح دل بھٹکنے سے نماز کی روح اور حقیقت نہیں رہتی۔ اس واسطے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو کھڑا ہو اس کا منہ اور دل اور خواہش ہر ایک سوئے خدا ہو تو وہ نماز سے یوں باہر آتا ہے کہ گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، یعنی سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یقین جان کہ جس طرح قبلہ کی طرف منہ پھیر لینا نماز کی صورت کو باطل کر لینا، جس طرح قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینا نماز کی صورت کو باطل کر دیتا ہے، دل کا منہ حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر لینا اور خیالات دنیاوی میں دل میں دخل دینا نماز کی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے، بلکہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولا ہے، اس واسطے کہ ظاہر باطن کا غلاف ہے، اور غرض اس سے ہوتی ہے جو چیز غلاف کے اندر ہو، اور غلاف کسی نفسہ چنداں قدر نہیں ہوتی۔ قیام، اس کا ظاہر یہ ہے کہ تو اپنے ڈیل سے خدا کے سامنے غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا رہ، اور باطن یہ ہے کہ دل سب حرکتوں سے ٹھہر جائے، یعنی سب خیالات سے باز آئے، حق تعالیٰ کی تعظیم اور اپنے انکسار کے ساتھ بندگی میں قائم رہے، اور قیامت کے دن حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قائم اور حاضر ہونا اور اپنی سب پوشیدہ باتوں کا ظاہر ہونا یاد کرے، اور سمجھے کہ اس وقت حق تعالیٰ پر وہ سب ظاہر ہے، اور میرے دل میں جو تھا اور ہے خدا کا عالم اور ناظر ہے، اور میرے ظاہر و باطن سے بالکل وہ آگاہ ہے۔ بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مرد صالح نمازی کو دیکھتا ہے تو کیوں کر نماز پڑھتا ہے، تو وہ اپنے تمام اعضاء کو مؤدب کر لیتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ نماز میں جلدی کرنے اور دوسرے سے التفات کرنے سے شرم آتی ہے، اور یہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ میری طرف ملاحظہ کرتا ہے، اور اس سے نہ شرماتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا نادانی ہوگی کہ بندہ بیچارہ جسے کچھ اختیار نہیں، اس سے تو شرم کرتا ہے، اس کے دیکھنے سے تو مؤدب ہو جاتا ہے، اور مالک الملوک سے کچھ باک نہیں کرتا، اس کے دیکھنے کو آسان جانتا ہے۔ اس واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے کیوں کر شرم کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اپنے گھر والوں میں جو صالح اور متقی ہوتا ہے اس سے تو شرماتا ہے، اسی طرح حق تعالیٰ سے بھی شرما،
اور اسی تعظیم کے سبب اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز میں اس طرح ساکن کھڑے ہوتے تھے کہ پرندان سے نہ بھاگتے اور سمجھتے کہ اور پرندہ اور اور پرندے ان سے نہ بھاگتے اور آبے فارم کے جو پرندے ان سے نہ بھاگتے اور سمجھتے یہ پتھر ہیں، جس کے دل میں خدا کی عظمت اور بزرگی ثابت ہوئی اور اسے اپنا ناظر سمجھا اور اس کا ہر اس خاشع اور مؤدب ہو جاتا ہے۔